نے آپ کو میرے حوالے کر دو سمامہ نور۔ وہ اس کا دوپٹہ کھینچ کر اس کے جسم سے جدا کر چکا تھا۔ سمامہ نے ہاتھوں سے خود کو چھپایا۔ خدا کے لیے اتنا ہی خیال کر لو، بھابھی ہوں میں تمہاری، وہ روتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ بھابھی جان، اگر میں آپ کو کہوں کہ ایسا کرنے کے لیے میں اپنے بھائی سے اجازت لے چکا ہوں تو آپ کیا کریں گی؟ وہ اسے بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ پلیز فرمان، مجھ پر ترس کھاؤ، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم میرے لیے بھائیوں جیسے ہو، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ اس کے قریب آنے لگا۔ جب وہ آنکھیں مینچ کر بولنے لگی، اس کا شوہر ذہن باہر ملک گیا ہوا تھا۔ گھر میں ساس سسر نند اور دیور کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے دیور فرمان نے ہمیشہ سے اس پر گندی نظر رکھی ہوئی تھی، لیکن ابھی تک اسے موقع نہیں ملا تھا اپنے ارادوں کو پورا کرنے کا۔ آج اس کے ساس سسر اس کی نند کے ساتھ شاپنگ پر گئے ہوئے تھے، کیونکہ اگلے ہفتے اس کی شادی تھی۔ فرمان آفس میں تھا اور اب جب اچانک گھر آیا تو وہ اکیلی تھی۔ اپنی بہن کی شادی اٹینڈ کرنے اس کا شوہر آج پاکستان آنے والا تھا۔ اس سے پہلے فرمان کچھ کرتا، گھر میں کسی کے داخل ہونے کی آواز آئی۔ وہ اپنا آپ درست کرتا جلدی سے کمرے سے نکلا تو دیکھا اس کا بڑا بھائی ذہن گھر میں آیا تھا۔ بھائی، آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ آپ نے تو رات کو آنا تھا نا؟ وہ ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے بولا۔ صرف چند منٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اگر اس کا بھائی اسے اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لیتا تو اسے جان سے مار دیتا۔ وہ اپنی بیوی سے پاگلوں کی طرح محبت کرتا تھا۔ فرمان نے سمامہ کو جھوٹ بولا تھا کہ اس کے غلیظ کام میں اس کا بھائی اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ اس کی اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے سمامہ اور ذہن کے رشتے میں پھوٹ ڈلنے والی تھی۔ ہاں، میں نے سوچا تم لوگوں کو سرپرائز دے دوں۔ ذہن سیدھا سادہ لڑکا تھا، اس لیے اپنے بھائی کے چہرے کے اڑے رنگ بھی محسوس نہیں کر پایا۔ صرف بھابھی گھر میں ہے، باقی سب شاپنگ پر گئے ہوئے ہیں، اس نے نارمل ہوتے جواب دیا۔ کہاں ہے سمامہ؟ کمرے میں ہے۔ ذہن اپنے کمرے میں جانے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، جب ہی فرمان کو ڈر ہوا کہ اگر ذہن نے سمامہ کو کمرے میں اس حالت میں دیکھ لیا تو اس کی خیر نہیں۔ میں بلاتا ہوں نا بھابھی کو۔ بھابھی باہر آ جائیں، بھائی آئے ہیں، فرمان نے زور سے سمامہ کو آواز دی۔ فرمان کی آواز سن کر سمامہ روتی ہوئی آنکھیں لیے کمرے سے باہر آئی۔ اسے اب فرمان کے ساتھ ذہن سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ 1 سال تو ہوا تھا اس کی ذہن کی شادی کو، جس میں 6 ماہ پہلے وہ دبئی چلا گیا تھا اور اب 6 ماہ بعد آ رہا تھا۔ گھر کی ساری ذمہ داری ذہن کے سر پر تھی، کیونکہ فرمان کام چور تھا، کبھی کام کرتا کبھی نہیں کرتا۔ اپنی بہن کی شادی بھی ذہن کر رہا تھا۔ گھر کی مجبوریوں کے باعث وہ اپنی بیوی سے دور رہنے پر مجبور تھا۔ سمامہ، کیا ہوا تمہیں؟ تم روئی ہو؟ ذہن نے اس کی حالت دیکھ قریب آتے کہا۔ سمامہ جھجک کر اس سے دور ہوئی۔ جی، بھابھی کی طبیعت خراب ہے صبح سے، فرمان نے آگے بڑھ کر کہا۔ کیا ہوا؟ ذہن نے اس کے ماتھے کو چھوا جو بالکل ٹھنڈا پڑا ہوا تھا۔ تم تو بالکل ٹھنڈی ہو رہی ہو، چلو ڈاکٹر کے چلیں۔ ذہن اس کا ہاتھ پکڑ کر پیار سے بولا۔ نہیں، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ سمامہ نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کمرے میں چلی گئی، جبکہ ذہن نہ سمجھی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ رات میں کمرے میں آیا۔ اتنے ماہ بعد وہ اپنے کمرے میں اپنی بیوی کے پاس آیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا سمامہ سے خوب باتیں کرنے کا، لیکن کمرے میں آیا تو دیکھا وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹی تھی۔ سمامہ کو فرمان سے زیادہ ذہن سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، جس نے شوہر ہو کے اپنی بیوی کے ساتھ یہ گھٹیا حرکت کی تھی۔ وہ اب ایک پل اس گھر میں نہیں رہ پا رہی تھی۔ سمامہ، اٹھو، ہم ڈاکٹر کے چلتے ہیں، وہ اس کو ہلائے نرمی سے بولا۔ اس کے چھونے سے سمامہ چڑ گئی اور غصے سے کھڑی ہوئی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ اس کا دل بند ہوا جا رہا تھا۔ وہ خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی، اس لیے اس نے جلدی سے اپنا بیگ نکالا اور اس میں اپنے کپڑے ٹھوسنے لگی۔ سمامہ، کیا کر رہی ہو؟ رکو پلیز۔
زین نے اسے روکنے کی کوشش کی جب اس نے خونخوار نظروں سے زین کو دیکھا۔ اگر آپ نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں خود کی جان لے لوں گی۔ اس کی آنکھوں میں اتنا غصہ اور لہجے میں اتنی مضبوطی تھی کہ زین پیچھے ہٹ گیا۔ ثمامہ نور نے اپنا بیگ پیک کیا اور کمرے سے نکل گئی۔ زین بھی اس کے پیچھے لپکا۔ یہ کہاں جا رہی ہے؟ وہ گھر سے نکلی تو اس کی ساس سسر زین سے پوچھنے لگے۔ فرمان کے چہرے کی بھی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، جب سے میں آیا ہوں کوئی بات نہیں کر رہی، خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی اور اب میں نے بات کرنے کی کوشش کی تو گھر چھوڑ کر چلے گئی۔ زین نے بے بسی سے اپنے والدین کو بتایا۔ صبح ہم شاپنگ پر گئے تھے تو ٹھیک تھی، اسے ایک دم سے کیا ہو گیا؟ صبح تو بہت خوشی خوشی کام کر رہی تھی اور عروج کی شادی کے لیے بھی کتنی خوش تھی۔ زین کی ماں نے حیرت سے کہا۔ تم فکر مت کرو بیٹا، ابھی تم تھکے ہوئے ہو، جا کے سو جاؤ، ہم کل اس کے گھر جائیں گے اور لے کے آ جائیں گے۔ اس کے ابو نے اسے سمجھایا۔ جی ابو جان، وہ دکھ سے بولتا بوجھل قدم لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ خالی ویران کمرہ اس کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اس نے کیا خواب سجائے تھے آج کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ثمامہ نور کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ بیڈ پر سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ وہ اپنی بہن کے کمرے میں بیڈ پر بلینکٹ اوڑھے لپکی بیٹھی تھی۔ اسے خوف سے بخار چڑھ گیا تھا۔ اس کے والدین بھی اس کے یوں اچانک سسرال سے آ جانے پر پریشان تھے۔ بیٹا ہمیں بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ اس کے بابا نرمی سے پوچھنے لگے۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی، کیسے بتاتی؟ وہ اپنے ماں باپ کو اتنا بڑا دکھ نہیں دے سکتی تھی۔ وہ لوگ زین کو بہت اچھا سمجھتے تھے۔ بابا مجھے وہاں نہیں جانا بس، اس نے اپنے آنسو چھپائے کہا۔ ہوا کیا ہے؟ اس کی ماما بھی غصے سے پوچھنے لگی۔ بس مجھے نہیں پتا، میں اب وہاں واپسی نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنی بات پر زور دے رہی تھی۔ دیکھو ثمامہ نور، ہمیں وجہ بتاؤ، اس طرح سسرال سے آ جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی ٹھوس وجہ ہوگی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ورنہ ابھی کے ابھی تمہارے بابا تمہیں واپس چھوڑ کے آئیں گے۔ اس کی ماما نے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جاؤں گی واپسی، اگر آپ لوگوں نے زبردستی کی تو میں یہاں سے بھی چلی جاؤں گی۔ ثمامہ غصے سے بولی۔ تم ابھی سو جاؤ، اس بارے میں صبح بات کرتے ہیں۔ جاوید صاحب کو معاملہ سنگین لگ رہا تھا، جب ہی وہ سنجیدگی سے بول کر کمرے سے نکل گئے۔ وہ بیڈ پر سیدھی لیٹی تھی، آنسو آنکھ سے نکل کر تکیے میں جب سو رہے تھے۔ وہ ذہن کے ساتھ بتائے وہ 6 ماہ سوچنے لگی جو انہوں نے اپنے بہت اچھے سے گزارے تھے۔ لیکن ذہن اتنا گرا ہوا انسان ہوگا وہ کبھی نہیں جان سکی۔ اس نے اپنے شوہر کو دل سے چاہا تھا، اس کی غیر موجودگی میں بھی خود کو اس کا پابند رکھا تھا، اور اس نے کیا کیا تھا؟ اپنی بیوی کو اپنے بھائی کا کھلونا بنا دیا تھا۔ آپ ہی مجھے تو بتا سکتی ہیں کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ اس کی بہن حبیبہ اس کے پاس بیٹھتی نرمی سے بولی۔ اس نے نم آنکھوں سے اپنی بہن کو دیکھا اور پھر اسے ساری کہانی بتا دی۔ حبیبہ کا تو منہ کھلا کا کھلا، جبکہ آنکھیں پٹی رہ گئیں۔ اسے ثمامہ کی بات پر ہرگز یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ ہی ہو سکتا ہے وہ فرمان جھوٹ بول رہا ہو، زین بھائی ایسے نہیں ہے، حبیبہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ اگر زین اس کے ساتھ ملوث نہیں تھے تو زین گھر میں آ کے بھی کمرے میں کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے مجھے آواز کیوں نہیں دی؟ فرمان نے مجھے آواز کیوں دی؟ اور زین نے کہا تھا وہ رات میں آئیں گے، وہ دن میں اچانک کیسے آ گئے؟ زین نے اپنے بھائی اور مجھے گھر میں اکیلا دیکھ کچھ بولا کیوں نہیں؟ یہاں تک کہ فرمان میرے کمرے سے نکلا تو انہوں نے کچھ بولا نہیں۔ ثمامہ کی بات سن کر حبیبہ چپ ہو گئی۔ آپ یہاں پریشان مت ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ اس نے اپنی بہن کے بکھرے بالوں کو درست کیا اور کسی سوچ میں پڑ گئی۔ وہ حبیبہ تھی، حبیبہ دا گریٹ۔ وہ دوسروں کے مسائل حل کرتی تھی، پھر اپنی بہن کو ایسے کیسے چھوڑ دیتی؟ اگلے دن زین اپنے والدین کے ساتھ ثمامہ کے گھر آیا۔ ثمامہ نے اس کے سامنے آنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ جاوید صاحب بڑی مشکل سے اسے کمرے سے نکال کر ڈرائنگ روم میں لائے، لیکن اس نے پھر بھی زین کی جانب نہ دیکھا۔ بیٹا ایسی کیا بات ہوئی ہے جس سے تم اتنی خفا ہو؟ ہمیں بتاؤ، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟
اس کی ماں نرمی سے پوچھنے لگی۔ ثمامہ خاموش رہی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی بابا، ان کو بولیں یہاں سے چلے جائیں۔ اس نے تلخی سے کہا، بیٹا ایسا مت کرو، کل ہماری بیٹی کی شادی ہے، دنیا تمہارا پوچھے گی، ہم کیا جواب دیں گے؟ زین کے والد نے شرمندگی سے کہا۔ بھائی صاحب، ہم سمجھ سکتے ہیں معاملہ بہت نازک ہے۔ ثمامہ بارات اور ولیمہ دونوں اٹینڈ کرے گی۔ عروج کی شادی کے بعد ہم اس معاملے پر بات کریں گے۔ آپ لوگ ابھی اپنی بیٹی کی شادی پر توجہ دیں۔ ہم کل عروج کے ساتھ شادی میں شرکت کریں گے۔ جاوید صاحب نے ان لوگوں کو دلاسا دیا۔ وہ ان کا شکر ادا کیا، وہاں سے چلے گئے۔ ممی، میں بات کرنے کی کوشش کروں بھابھی سے؟ وہ میری اچھی دوست ہے، مجھے بتائیں گی کہ انہیں کیا مسئلہ ہے؟ عروج نے اپنی والدہ سے پوچھا۔ فرمان اور زین دونوں وہیں بیٹھے تھے۔ فرمان کو اپنا پردہ فاش ہوتے دکھائی دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، جب ان لوگوں نے بول دیا کہ تمہاری شادی کے بعد اس بارے میں بات کریں گے تو کس بات کی جلدی ہے؟ تم اس معاملے میں مت پڑو، کل تمہاری زندگی کا بڑا دن ہے، اپنی خوشیوں پر توجہ دو۔ فرمان نے اسے سختی سے جھڑک دیا۔ وہ چپ ہو گئی۔ بابا، آپ نے کیوں ان لوگوں کو بولا کہ میں شادی اٹینڈ کروں گی؟ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی شادی میں جانے کے لیے تیار نہ تھی۔ اپنے باپ کی زبان کی لاج بھی نہیں رکھو گی تم؟ جاوید صاحب نے دکھ سے اسے دیکھا۔ آج وہ انہیں اتنا پریشان کر رہی تھی، کبھی ان کی فرما بردار بیٹی ہوا کرتی تھی۔ جاوید صاحب کی بات سن کر حوصلہ کرتی اٹھ کھڑی ہو گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کے باپ کی زبان خراب ہو۔ تھوڑی دیر بعد سادہ سا قمیص شلوار پہنے تیار ہو کے کمرے سے نکلی۔ یہ کیا پہن کر آئی ہو؟ جس کو کچھ نہیں پتہ چلنا ہوگا اس کو بھی پتہ چل جائے گا۔ اس کی ماں نے غصہ کیا۔ وہ منہ بنائے واپسی کمرے میں چلے گئی۔ پھر تھوڑا بھاری جوڑا پہن کر آئی، گلابی رنگ کے لہنگے قمیص میں وہ شہزادی لگ رہی تھی۔ وہ ہال میں گئی تو زین اسے دیکھ دل سنبھالتا رہ گیا۔ ثمامہ نور نے اس کی جانب نظریں اٹھا کے دیکھا تک نہیں۔ زین کی سرخ سجی ہوئی آنکھیں شب بیداری کا منہ بولتا ثبوت تھیں۔ ثمامہ نور اپنی فیملی کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ گئی۔ فرمان کی گندی نظریں ابھی بھی ایک طرف بیٹھی ثمامہ نور پر تھیں۔ حبیبہ خاموشی سے فرمان کو نظروں میں رکھی ہوئی تھی۔ زین تقریب کا انتظام سنبھال رہا تھا۔ آتے جاتے ان کی ٹیبل پر بھی چکر لگا لیتا، لیکن ثمامہ نور نے اسے دیکھنے کی غلطی نہ کی۔ تقریب ختم ہونے کے بعد وہ واپسی اپنے گھر چلی گئی، جبکہ ٹوٹا ہوا زین ٹیرس پر کھڑا سگریٹ پھونکنے لگا۔ وہ کتنی محبت کرتا تھا اس سے، اور یہ صلہ مل رہا تھا محبت کا۔ ساری رات وہ پاگلوں کی طرح سگریٹیں پیتا رہا، پھر تھک کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ولیمے کی تقریب میں بھی وہ اپنی فیملی کے ساتھ شامل ہوئی تھی۔ اس نے سلور کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی۔ حبیبہ کو واش روم جانا تھا، اس لیے ثمامہ کو اپنے ساتھ لے گئی۔ حبیبہ واش روم میں تھی۔ ثمامہ نور باہر کھڑی اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب فرمان وہاں آیا، فرمان کو دیکھ ثمامہ نور گھبرا گئی۔ فرمان نے تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ثمامہ نور کو دیوار سے پن کر دیا۔ ثمامہ کو اپنی بدنامی کا خوف تھا، اس نے شور نہ مچا سکی، لیکن مسلسل فرمان سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ جب اپنی بہن کی آوازیں سن کر حبیبہ باہر آئی اور فرمان کو اسے پکڑے دیکھا، حبیبہ نے آگے بڑھ کر فرمان کے منہ پر 4-5 مکے رسید کیے۔ فرمان کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ لڑکی، تجھے تو میں دیکھ لوں گا۔ وہ اپنے منہ سے نکلتا خون صاف کرتا وہاں سے جانے لگا۔ تو مجھے بعد میں دیکھے گا، پہلے تو میں تجھے دیکھ لوں گی، حبیبہ نے بھرم سے کہا، اور ثمامہ کا ہاتھ پکڑے وہاں سے باہر آ گئی۔ ثمامہ بہت ڈر گئی تھی، اس لیے تقریب ختم ہونے سے پہلے ہی وہ لوگ گھر چلے گئے تھے۔ ثمامہ نور، مجھے صاف بتا دو کہ اب کیا کرنا ہے۔ میں ان لوگوں کے سامنے بار بار شرمندہ نہیں ہو سکتا، جاوید صاحب غصے سے پوچھ رہے تھے۔ باہر زین کی فیملی اور زین بیٹھا تھا۔ ثمامہ نور کمرے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بابا، میں اپنا آخری فیصلہ آپ کو سنا چکی ہوں، ثمامہ نور نے تلخی سے کہا۔ جاوید صاحب سر کو جنبش دیے باہر کی جانب چلے گئے۔ مجھے معاف کر دے گا آپ لوگ، میری بیٹی آپ لوگوں کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے۔ میں اس پر زیادہ پریشر نہیں ڈال سکتا، اس کی زندگی ہے، اس کا فیصلہ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جاوید صاحب نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔
انکل میں ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہوں، زین نے بھرائے ہوئے لہجے سے کہا۔ بیٹا وہ تم سے نہیں ملنا چاہتی۔ جاوید صاحب شرمندہ تھے، پچھلے 2 دنوں شادی میں وہ اس کے انداز دیکھ چکے تھے، اس کے دل میں ان کے لیے بالکل جگہ نہیں تھی۔ جاوید صاحب کی بات سن کر وہ لوگ خاموشی سے وہاں سے چلے گئے تھے۔ حبیبہ نے اپنی یونیورسٹی کے دوستوں کو ساری کہانی سنائی، جس کے بعد وہ لوگ اس کی مدد کے لیے تیار تھے۔ کچھ زیادہ نہیں کرنا تھا، بس فرمان کی عقل ٹھکانے لگانی تھی۔ ان لوگوں نے یہی کیا، اسے آفس سے واپس آتے راستے میں روک کر خوب مارا۔ جب وہ مرا ہو گیا تھا، اسے وہیں پڑا چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھنے لگا اور تھوڑی دیر چل کے ہی سڑک پر گیا، جب تیز رفتار گاڑی اسے مارتے ہوئے چلی گئی۔ ایکسیڈنٹ کے باعث اس کی ٹانگیں ضائع ہو گئی تھیں۔ وہ ساری زندگی کے لیے چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا۔ اس کی ماں بوڑھی تھی، گھر کا کام نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے گھر اوندھا ہو گیا۔ زین نے سماما نور کا اتنا صدمہ لے لیا تھا کہ وہ کسی کام کا نہیں رہا۔ سارا دن وہ نیند کی دوائیں کھا کے سوتا رہتا اور رات بھر سگریٹ پی کر جاگتا رہتا۔ اس نے باہر ملک جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ ان کا باپ بوڑھا تھا، بیٹوں کے دکھ میں گھلنے لگا۔ گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا اور کھانے والے 4 تھے، اس لیے گھر میں فاقے ہونے لگے۔ فرمان کو اب اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اب اسے سماما نور کی قدر پتہ چلی تھی۔ جب وہ پانی سے روٹی حلق سے اتار رہے تھے، اس نے فیصلہ کیا وہ زین کو سب سچ بتا دے گا۔ جانتا تھا بھائی اسے ہرگز نہیں چھوڑے گا، لیکن زندہ رہنے کا بھی کیا فائدہ تھا۔ ایک پل میں اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کا گھر خراب کیا تھا اور بدلے میں اپنی زندگی خراب ہو گئی تھی۔ وہ ویل چیئر گھسیٹتا زین کے کمرے میں آیا۔ زین بیڈ پر الٹا پڑا تھا۔ بھائی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، فرمان نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ زین اٹھ کر بیٹھا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، فرمان نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ کیوں؟ زین نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ بھائی بھابھی میری وجہ سے گھر چھوڑ کر گئی ہیں۔ میں نے اس دن بھابھی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی اور انہیں کہا کہ میں نے آپ سے اجازت لی ہے یہ سب کرنے کی۔ بھابھی تبھی آپ سے بدظن ہو گئی۔ زین خود پر ضبط کی اس کی بات سن رہا تھا، جب اس کی آخری بات سن کر زین نے زوردار تھپڑ فرمان کے منہ پر رسید کیا۔ فرمان کا سر جھک گیا۔ شرم آتی ہے مجھے یہ کہتے ہوئے کہ تو میرا بھائی ہے۔ بتا تو نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ زین نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان تھاما۔ غصے سے اس کی کنپٹی کی رگیں پھٹ رہی تھیں، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ آپ آ گئے تھے اس دن، اس لیے کچھ غلط نہیں کر سکا میں، فرمان نے ڈرتے ہوئے کہا تو زین نے جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا۔ بھائی میں نے جو کیا مجھے اس کی سزا مل گئی ہے۔ میں بھابھی سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، میں انہیں سب سچ بتانے کے لیے تیار ہوں، فرمان نے کہا تو زین اس کی ویل چیئر گھسیٹتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ فرمان کو لیے سماما کے گھر آ گیا۔ دروازہ بجایا تو سماما نے دروازہ کھولا۔ سامنے ان دونوں کو دیکھ وہ ڈر کے دروازہ بند کرنے لگی۔ جب زین نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر دروازہ بند کرنے سے روکا۔ بھابھی مجھے معاف کر دیں، میں نے اس دن آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ بھائی کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، نہ ہی بھائی ایسے ہیں، یہ تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، فرمان نے سماما نور کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ وہ حیرانگی سے کبھی فرمان کو دیکھتی تو کبھی زین کو۔ اگر ایسا ہے تو اس دن تم نے مجھے کیوں آواز دی تھی؟ انہوں نے کیوں نہیں دی؟ وہ تفتیش سے پوچھنے لگی۔ بھائی آپ کے پاس کمرے میں جا رہے تھے، بھائی آپ کو اس حالت میں نہ دیکھ لیں، اس لیے میں نے آواز لگائی تھی۔ بھائی بے قصور ہے، انہیں کچھ نہیں پتا تھا تم میرے کمرے سے نکلے تھے۔ انہوں نے جب بھی نہیں پوچھا وہ پھر بولنے لگی۔ میں آپ کے کمرے سے نکلا تو بھائی گھر اپنا سامان ٹیبل پر رکھ رہے تھے، تبھی مجھے دیکھ نہیں سکے۔
فرمان نے اسے صفائی دی۔ یہ اس دن جلدی کیسے آ گئے تھے؟ انہیں رات میں آنا تھا۔ وہ پھر پوچھنے لگی، میں سرپرائز دینے آیا تھا تو میں تمہارے لیے تحائف لے کر آیا تھا، اور اس خوشخبری کے ساتھ آیا تھا کہ میرا ٹرانسفر یہیں پاکستان میں ہو گیا ہے۔ اس بار زین بول پڑا۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ کیا تمہیں مجھ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں تھا ثمامہ نور؟ کیا ہمارا رشتہ اتنا کمزور تھا؟ میاں بیوی کا رشتہ تو اعتماد پر قائم ہوتا ہے نا۔ ہمارے رشتے میں تو وہ اعتماد ہی نہیں تھا۔ تم مجھے اتنا گھٹیا سمجھتے تھے۔ اس نے میرے لیے 2 گھٹیا جملے بولے، تم نے مان لیے۔ کل کو اس سے بھی کوئی گھٹیا بات بولتا تو تم مان لیتی؟ زین کی آنکھوں میں اس کے لیے شکوہ تھا۔ بھابھی پلیز مجھے معاف کر دیں اور گھر واپس آ جائیں۔ بھائی کو اور گھر کو آپ کی بہت ضرورت ہے۔ میں آپ لوگوں کی زندگی کا گنہگار ہوں۔ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ آپ کو کبھی میری شکل دیکھنے کو بھی نہیں ملے گی۔ فرمان نے پھر بے بسی سے اسے دیکھا۔ انسان کو وقت پر غلطی کا احساس ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ میں نے تمہیں معاف کیا۔ امی میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ بابا آئے تو انہیں بتا دیے گا۔ ان کی بیٹی اپنے گھر چلے گئی۔ وہ نم آنکھوں سے اپنی ماں کو کہتی زین اور فرمان کے ساتھ گھر آ گئی۔ اسے گھر میں دیکھ زین کے ماں باپ بھی بہت خوش ہوئے۔ اس نے ان کو گلے سے لگا لیا۔ بیٹا کیا بات ہوئی تھی؟ اس کی ساس پوچھنے لگی۔ امی بس کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی، اس نے شرمندگی سے کہا تھا۔ زین اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ جلدی گھر کو صاف کرنے لگی۔ گھر صاف کرنے کے بعد اس نے اپنے پیسوں سے کچھ راشن منگایا اور اچھا سا کھانا تیار کیا، پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ زین خاموشی سے بیڈ پر بیٹھا خلا میں گھول رہا تھا۔ ثمامہ نور اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، ثمامہ نور نے شرمندگی سے کہا۔ ایک بار بھی مجھے صفائی کا موقع نہیں دیا۔ ایک موقع تو دشمن بھی دے دیتے ہیں ثمامہ نور، تم تو میری بیوی ہو۔ وہ شکوہ کن نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ سر جھکا گئی۔ عروج کی شادی میں میں تمہارے پیچھے گھومتا رہا، لیکن تم نے ایک بار مجھے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ کیا اس قدر بے مول تھا میں؟ میری بیوی نے مجھے پل میں غیر کر دیا۔ وہ اس کے برابر میں سے اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے وہ اپنے آپ کو اتنی بڑی بے وقوفی پر جھڑکنے لگی۔ وہ کمرے سے نکل کر آئی، پھر کھانا لگایا۔ سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ فرمان اب نظر اٹھا کے بھی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ ثمامہ نور نے بھی اس کو دل سے معاف کر دیا۔ زین کھانا نہیں کھا رہا۔ اس کی ساس نے زین کو غیر موجود دیکھا تو پوچھا۔ نہیں امی وہ نہیں کھا رہے۔ وہ بھی کھانا لگا کے جانے لگی۔ بیٹا تم بھی نہیں کھا رہی؟ اس کے سسر نے پوچھا۔ نہیں ابو میں ان کے ساتھ ہی کھاؤں گی۔ وہ نرمی سے بول کر ٹیرس پر آ گئی جہاں زین کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس نے زین کے پاس آ کے اس کے منہ سے سگریٹ نکال کر زمین پر پھینک کر اپنی چپل سے کچل دی، اور وہ اس کی اتنی عزت کرتا تھا کہ اسے کچھ بولے بغیر نظر جھکا گیا۔ زین آپ نے سگریٹ پینی شروع کر دی؟ وہ تعصب سے بول رہی تھی۔ بہت چیزیں انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی کرنی پڑتی ہیں۔ وہ دکھ سے بولا۔ ہاں جیسے میں آپ سے دور ہو رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کو اس لیے نہیں دیکھتی تھی کہ دیکھوں گی تو آپ کی محبت ستائے گی۔ وہ نرمی سے بولی۔ زین سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ وہ لمبا چوڑا ہینڈسم سا تھا۔ زین مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، وہ شرمندگی سے بولی۔ بھروسہ تو تب کرتی جب بھروسہ ہوتا۔ تمہیں مجھ پر ایک بار بھی ترس نہیں آیا؟ میں نے کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہارے ساتھ غلط کر سکتا ہوں؟ میں نے تم سے ملنے کی کوشش کی، تم سے پوچھنے کی کوشش کی، تم سے بات کرنی چاہی،
لیکن تم نے میری ایک بھی نہیں سنی، زین نے خفگی سے کہا۔ اچھا معاف کر دے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، وہ پیار سے بولی۔ آئندہ گنجائش بچتی ہے، وہ سختی سے بولا۔ ثمامہ نور اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اس نے پہلی بار زین کو غصے میں دیکھا تھا، لیکن اس کا غصہ جائز تھا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو ثمامہ نور، وہ نرم لہجے میں بولا۔ میں آپ کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتی، وہ ڈھٹائی سے بولی۔ چھوڑ تو چکی تھی، تنہائیاں پل گئی ہیں میرے اندر، تم نے میری محبت کو مار دیا، وہ آہ بھرتے بولا۔ ثمامہ نور کی آنکھیں بھر آئیں، وہ نیچے چلی گئی۔ بھائی آپ نے کھانا نہیں کھایا، بھابھی نے بھی آپ کی وجہ سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ نیچے آیا تو فرمان اس سے مخاطب ہوا۔ زین کچن میں گیا اور کھانا نکال کر کمرے میں لے گیا۔ ثمامہ نور بیڈ پر لیٹی تھی۔ کھانا کھا لو، وہ اس کے سامنے ٹرے رکھتے بولا۔ آپ نہیں کھا رہے؟ اس نے زین سے پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، زین نے روکھے پن سے جواب دیا۔ تو پھر میں بھی نہیں کھا رہی۔ وہ کھانا سائڈ کر چکی تھی جب ہی زین اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ کھا رہا ہوں میں، تم بھی کھاؤ، وہ سخت تاثرات چہرے پر سجائے بولا۔ غصے میں بھی اچھے لگتے ہیں آپ۔ ثمامہ نور کو اس پر بے انتہا پیار آیا۔ مجھ سے یہ ڈائلاگ بولنے کی امید مت رکھنا، میں ایسا ہرگز نہیں بولوں گا، کیونکہ تم غصے میں بالکل اچھی نہیں لگتی، وہ منہ پھلائے بولا۔ اچھا چلیں کھانا کھا لیں، وہ نوالا بنا کے اس کو کھلانے لگی۔ دیکھو میری محبت، ناراضگی میں بھی ناراضگی نہیں دکھا پا رہا، زین نے اس کے ہاتھ سے نوالا کھاتے کہا۔ وہ خاموشی سے اس کو دیکھتی رہی۔ تم عروج کی شادی میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر بولا۔ آپ بھی اچھے لگ رہے تھے، وہ بھی پلٹ کر بولی۔ تم نے تو مجھے دیکھا نہیں تھا، وہ جھٹ سے بولا۔ دیکھا تھا لیکن چھپ کر، ثمامہ نور نے فوراً جواب دیا۔ اوہ، وہ شوق میں گرا بولا۔ کل سے میں آفس جاؤں گا، تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو مجھے فوراً کال کر دینا۔ ویسے کل سے فرمان بھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر آفس کا کام کرے گا، لیکن پھر بھی اب میں مطمئن نہیں ہو رہا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ثمامہ نور سمجھ گئی وہ کس مسئلے کی بات کر رہا تھا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، فرمان کافی بدل چکا ہے، اب وہ مجھے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا اور زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتا ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ ثمامہ نور نے اسے مطمئن کیا۔ جو ہوا اسے بھول جائیں زین، میں بھی بھول گئی ہوں، وہ اسے خاموش دیکھ بولی۔ تم اگر اس دن ایک بار مجھ پر اعتبار کر کے وہ بات بتا دیتی تو بہت کچھ ٹھیک رہتا، وہ روکھے پن سے بولا۔ کیا سب؟ وہ تفتیش سے پوچھنے لگی۔ وہی سب جو اب دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ زین بے رخی دکھاتا وہاں سے اٹھ گیا، جبکہ ثمامہ خود میں تھکن محسوس کرنے لگی۔ فرمان سارا دن کمرے میں رہا، وہ کمرے سے نہیں نکلا، اس کی ساس سسر بھی بیماری کی وجہ سے کمرے میں تھے۔ ثمامہ نور نے آرام سے پورے گھر کا کام کیا، پھر زین کی ناراضگی کا سوچنے لگی۔ اسے کسی نہ کسی طرح زین کو منانا تھا۔ زین کے گھر آنے کا ٹائم ہو رہا تھا، وہ تیار ہونے چلی گئی۔ میرون رنگ کا فراک پاجامہ پہنے وہ اچھے سے تیار ہو گئی، بال کھلے ہوئے کمر پر گرے ہوئے تھے، لائٹ سا میک اپ کیے وہ پیاری لگ رہی تھی۔ زین آفس سے آیا تو اسے دیکھ حیران رہ گیا۔ ثمامہ نور نے زین کو پانی لا کے دیا تو وہ مسکراہٹ دباتا پانی لینے سے انکار کر کے واش روم میں گھس گیا۔ ثمامہ نور کا منہ لٹک گیا۔ وہ واپس آیا تو ثمامہ نور ویسے ہی کھڑی تھی۔ ہمارے رشتے میں دراڑیں آ چکی ہیں نا،
وہ دھیرے سے بولی۔ ہاں، زین نے ڈھٹائی سے جواب دیا۔ جب ثمامہ نور نے الماری سے اپنا بیگ نکالا اور اس میں اپنے کپڑے بھرنے لگی، وہ چونک کر اس کے پاس آیا اور اسے روکنے لگا۔ جب کچھ بچا ہی نہیں تو میں یہاں رک کر کیا کروں گی؟ وہ رونے لگی۔ زین نے آگے بڑھ کر اسے سینے میں بیچ لیا۔ ایک سکون وجود میں اترتا محسوس ہوا۔ کیا تم ہر بات میں گھر چھوڑ کر جانے کی بات کرتی ہو؟ اور تمہارا یہ بیگ، یہ تو میں اب پھینک دوں گا۔ نہ ہوگا بیگ، نہ تم گھر سے جاؤ گی، وہ ناراضگی سے بولا۔ ہاں تو اتنی کوششیں کر رہی ہوں آپ کو منانے کی، مگر آپ تو ماننے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ آپ کے نخرے کچھ زیادہ ہو گئے۔ مجھے کہہ رہے ہیں میں نے موقع نہیں دیا، اور آپ کے اس موقع کا کیا فائدہ جس میں آپ مان ہی نہیں رہے؟ وہ غصے سے مزید تیز رونے لگی۔ ارے میرا بچہ، اچھا سوری، اب کیا میرا تھوڑا بھی ناراض ہونے کا حق نہیں ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ یہ تھوڑا سا ہے، یہ بہت بہت زیادہ ہے، آپ اوور ہو گئے ہیں۔ وہ رو رہی تھی۔ زین نے اسے سینے سے لگایا۔ وہ اس کا رونا ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا، وہ سوال دوبارہ پوچھو، وہ نرمی سے بولا۔ ہمارے رشتے میں دراڑیں آ چکی ہیں نا؟ وہ پھر سے بولی۔ دراڑیں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے رشتے میں تو کچھ خراب نہیں ہو سکتا، جانے من۔ وہ اس کا ماتھا چومتے بولا۔ پکا؟ اب آپ مجھ سے منہ نہیں بنائیں گے؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں نا میری جان، لیکن تم بھی وعدہ کرو، تم بھی مجھ پر بھروسہ کرو گی؟ وہ بھی نرمی سے بولا۔ جی وعدہ، اب کچھ بھی ہو جائے میں کسی کی بات نہیں مانوں گی، میں بس اپنے شوہر پر بھروسہ کروں گی۔ میاں بیوی کے رشتے میں بھروسہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے۔ اگر بھروسہ نہ ہو تو رشتہ کھوکھلا ہوتا ہے، اس لیے انہیں ایک دوسرے پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اس نے پورا رٹا رٹایا سبق طوطے کی طرح سنایا۔ نائس اسپیچ، وہ شرارت سے بولا تو ثمامہ نور نے منہ پھلایا۔ اچھا بابا، چلو ختم ناراضگی، اب ہم دونوں چلتے ہیں باہر گھومنے، وہ اس کے آنسو صاف کرتے بولا۔ نہیں، مجھے گھر میں رہنا ہے، آپ کے ساتھ وقت گزارنا ہے، بہت ساری باتیں کرنی ہیں، وہ بچوں کی طرح منہ بنا کے بولی۔ زین نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اچھا بابا، میں تمہاری بات مان رہا ہوں، لیکن پھر تمہیں بھی میری بات ماننی ہوگی، وہ شرارت سے بولا تو ثمامہ نور نے زین کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ پلیز آئندہ کے بعد مجھ سے دور جانے کا نہیں سوچنا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں نے بہت مشکل سے وہ تنہائی کا وقت کاٹا ہے، یہ مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ وہ اس کے سر سے سر ٹکائے نم آنکھوں سے بولا۔ اب کبھی ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، وہ پختگی سے بول کر آنکھیں موند گئی۔ ختم شدہ۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آیا ہے اور آپ لوگ ایسے ہی بہت سارے ناولز پڑھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ناول کے بارے میں اپنا ریویو کمنٹ سیکشن میں لازمی دیں۔ یہ ناول جو شارٹ ناول ہے، یہ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ اس کے علاوہ ہمارے چینل پہ اور بھی بہت سارے شارٹس ناول موجود ہیں، آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں۔
تو پھر ملتی ہوں نیکسٹ شارٹ ناول کے ساتھ. اللہ حافظ.